السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیو پاک زندگی اس پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی ہوسٹ فائزہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیو پاک زندگی ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہم اپنی زندگی کو پاک طریقوں کے مطابق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ ہماری سوچ کیسے پاک ہو سکتی ہے، ہمارے افکار کیسے پاک ہو سکتے ہیں، ہمارے خیالات کیسے پاک ہو سکتے ہیں، ہمارے معاملات، ہمارے تصورات کو کہ ہر چیز ہر اینگل سے ہم پورے طریقے سے کس طرح سے پاک ہو سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہیں استاذہ نگہت ہاشمی۔ جزاک اللہ استاذہ ایک بار پھر تشریف لانے کے لیے اور ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو بھی قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے اس کام کو قبول فرما لے، آمین۔ اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں تاکہ ان کے سوالوں سے ہم اپنے موضوع پر اور زیادہ بہتر انداز سے گفتگو کر سکیں۔ آج بھی کچھ ایسے ہی مہمان ہمارے ساتھ ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواؤں گی۔ میری دائیں جانب ہیں ڈاکٹر اقصیٰ اور رابعہ عمر، اور میرے بائیں جانب ہیں سمیہ یاسین اور رضیہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع سبھی لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن شاید ینگسٹرز کے لیے اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم آج بات کریں گے سماعتوں کی آلودگی سے سماعتوں کی پاکیزگی تک کے سفر پر۔ ایک ایسی سوسائٹی جہاں ہمیں نوائز پولوشن کی سمجھ آتی ہے، ایک ایسی سوسائٹی جہاں پر ہم پیور لائف گزارنا چاہتے ہیں، لیکن اس پیور لائف میں خیالات کو پیور کرنے کی بات نہیں کرتے، خوراک کو پیور کرنے کی بات کرتے ہیں، ماحول کو پیور کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن اندر جو چیزیں اندر جا رہی ہیں، جو ہماری نظریں دیکھتی ہیں، جو ہماری سماعتیں سنتی ہیں، اس کی پیورٹی کے بارے میں اس طرح سے کنسرن نظر نہیں آتے۔ تو آج اسی بات کو کھولیں گے کہ سماعتوں کی آلودگی سے مراد کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے پروگرامز میں بھی دیکھا تھا کہ غیبت اور چغلی کس طرح سے انسان کے کردار کو تباہ کرتی ہیں اور ایک ناسور کا کردار ادا کرتی ہیں، اور دل کے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے اور دل کی ایک بہت بڑی بیماری بھی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو میوزک ہے، یہ جو برا سننا ہے، یہ جو برا شور ہے، یہ جو بری باتیں ہیں، یہ جو برے خیالات ہیں لوگوں کے جو آپ کے اندر جاتے ہیں، وہ آپ کی سماعتوں کو کس طرح سے آلودہ کر دیتے ہیں، اور سماعتوں کی پاکیزگی آپ کو کس طرح سے نصیب ہوتی ہے۔ تو استاذہ ایک بار پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، ہم بات کر رہے ہیں سماعتوں کی آلودگی کی، اس کے کچھ اینگلز کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے، لیکن سماعتیں آلودہ کیسے ہو جاتی ہیں، اور کیا یہ جو سماعتوں کی آلودگی ہے یہ بھی پاک زندگی گزارنے میں ایک رکاوٹ کا باعث بنتی ہے؟ فائز اس چیز کو تو سب ایکسپیرینس کرتے رہتے ہیں۔ صرف دل ناپاک نہیں ہوتے، معاشرے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ آپ جب کسی کو کان دے دیتے ہو، جبکہ کان آپ کے اپنے ہیں، اس کی غیبت سننے کے لیے، اس کی چغلی سننے کے لیے، تو دراصل آپ اس کو ہیلپ کرتے ہیں نا۔ تو وہ جب آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے تو ایک طرف تو کسی کا امیج بریک کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف آپ کے دل کی دنیا بھی اجاڑ رہا ہوتا ہے، آپ کے اندر بھی ایک آگ لگا رہا ہوتا ہے، اور آپ کے اندر بھی دھوئیں کے اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اندر کا شور، اندر کی بدگمانی، اندر کا بغض کس طرح سے دھواں بن کے دوسرے کی شخصیت کو بھی داغدار کر دیتا ہے۔ تو سماعتیں آلودہ ہوتی ہیں تو سماعتوں کے اثرات انسان کے قلب پر، اس کے ذہن پر مرتب ہوتے ہیں۔
اور پھر انسان کے ارادوں پر، اس کی خواہشات پر وہ چیز اثر انداز ہوتی ہے، اور دل پر ایک دفعہ کوئی پکچر بن جاتی ہے نا، اور کوئی چیز آپ کی میموریز میں چلی جاتی ہے، آپ اسے واش کر ہی نہیں پاتے۔ یعنی پکچر صرف دیکھنے سے نہیں بنتی ہے، پکچر سننے سے بھی بن جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کوئی چیز سنتے ہیں تو ویوز بنتی ہیں نا، آپ ان ویوز کو اپنے موبائل پہ بھی دیکھ لیتے ہو، اپنے کمپیوٹر پہ بھی دیکھتے ہو، اور ساؤنڈ ویوز کے حوالے سے ویسے پڑھتے بھی ہیں آپ جانتے ہیں کہ ویوز بنتی ہیں، اور ان ویوز کے توسط سے ہم ان کی شدت اور ان کی کمی بیشی کا بھی اندازہ لگاتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ چیزیں انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، اور جو چیز اثر انداز ہوتی ہے اس کا پھر رزلٹ بھی نکلتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز ڈالتے جاؤ تو وہ لاوا بن کے پھٹے نہیں۔ جی استاذہ، سم ٹائم ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم اگر سماعت کے حوالے سے دیکھیں تو میوزک سب سے پہلے ہمارے سامنے آتا ہے، کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن کو خراب کرتی ہیں۔ تو کچھ سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں مجھے میوزک نہیں پسند، لیکن فلاں گانا وہ میری زندگی کے بالکل مطابق ہے، تو میں اس کو بہت شوق سے سنتی ہوں، وہ میرا فیوریٹ۔ تو ایسے لوگوں کو کیسے سمجھائیں؟ کیونکہ وہ بول تو ظاہر سی بات ہے ان کے نفس کو ناپاک کر رہے ہوتے ہیں نا۔ بات یہ ہے کہ انسان کو شاعری متاثر کرتی ہے، اچھا کلام بھی، اور اچھے انداز سے اس کی پریزنٹیشن بھی، گنگناہٹیں، نغمگیت اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اصل میں یہ چیزیں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے سوسائٹی میں ہم سب جب بات کرتے ہیں تو شاید یک طرفہ بات کرتے ہیں، اس کو کوئی سلوشن نہیں دیتے۔ تو ہم کسی سے کہتے ہیں کہ میوزک جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے اسے حرام کیا، تو اس کو سنو گے تو دل پہ برے اثرات مرتب ہوں گے، لیکن اگر وہ اس کو چھوڑے تو اس کی جگہ پر کیا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ یعنی آوازوں کے حسن سے کسی کو انجوائے نہ کرنے دیں، جبکہ آپ اس کے لیے حسن کا کوئی اور راستہ بھی نہیں بتا رہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کتنا پیارا طریقہ کار بتایا۔ آپ نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن سے اپنی آواز کو زینت نہ دے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن حکیم میں زندگی کی باتیں، ریلی آپ کہتے ہو کہ فلاں گانا جو ہے وہ کسی کی زندگی کے مطابق ہے۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 10 میں رب العزت نے فرمایا کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو اپنا تذکرہ انسان کو اچھا لگتا ہے۔ اور یہ آیت احنف بن قیس نے سنی تھی، کوئی صاحب تلاوت کر رہے تھے تو ان کے دل میں یہ بات اتر گئی، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ وہ کلام ہے جس میں میرا ذکر موجود ہے۔ اور احنف بن قیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ احنف کی تلوار اٹھتی تھی تو گویا 1,00,000 تلواریں اٹھ گئیں۔ اور پچھلی صدی کے بہت بڑے اسکالر تھے جنہوں نے اپنی کتاب نبی رحمت میں لکھا، سیرت پر ان کی بڑی کمانڈ ہے، انہوں نے لکھا کہ یعنی اسی واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک ڈائجسٹ میں بھی پچھلے دنوں میں، اردو ڈائجسٹ میں میرا خیال ان کے قلم سے نکلے ہوئے یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو احنف بن قیس جو ہے وہ تلاش کرتے رہے، کہتے ہیں میں نے پڑھا قرآن مجید کو اور میں نے دیکھا کہ اس میں کہاں میرا ذکر ہے، تو مجھے قافلے کے قافلے نظر آئے، کہیں مومنوں کا قافلہ تھا تو میں نے کہا میں اتنا اچھا مومن تو نہیں ہوں، پھر کافروں کا قافلہ تھا تو میں نے کہا میں کافر بھی نہیں ہوں، پھر منافقوں کا قافلہ تھا تو کہنے لگے میں ایسا بھی نہیں ہوں، خیر اب ایسا بھی نہیں ہوں۔ اسی طرح سے وہ پڑھتے رہے تذکرے، کبھی کسی کا کبھی کسی کا، تو انہیں پتہ چلا کہ میرا تو اس میں کوئی ذکر نہیں آیا ابھی تک۔ پڑھتے پڑھتے وہ سورۃ توبہ پہ جا پہنچے تو انہوں نے یہ آیت پڑھی خلطوا عملا صالحا، کہ انہوں نے اپنے نیک اعمال کو ملا لیا اپنے برے اعمال کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ میری بات ہے، میں ایسا ہی ہوں۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس میں ہمارا تذکرہ ہے، زندگی کی کتاب ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کتاب
یا یہ جو کلام ہے نا، جتنا یہ دلوں کو پکڑتا رہا ہے اتنا تو کسی کلام نے نہیں پکڑا. تو اس کلام سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے ہمیں آلودہ کلام ہمارے دلوں کو اور ہماری زندگیوں کو آلودہ کر رہے ہیں، جس میں ایسے احساسات کا تذکرہ ہے جو شہوت بھرے ہیں، ایسی باتوں کا بیان ہے جس کو سن کے کانوں سے دھوئیں نکل جائیں، جو لوگوں کی ہستی بستی زندگیاں اجاڑ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کلام تو اثر انداز ہوتا ہے، چاہے وہ جادو کا کلام ہو، اور سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا کلام تو اللہ کا کلام ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی طرف شفٹ لگانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جزاک اللہ استاذہ. ایک چھوٹی سی بریک پر جائیں گے اور آ کر یہ سیکھیں گے کہ شفٹ کس طرح سے لگائی جا سکتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام پہ ایک بار پھر خوش آمدید. استاذ ہم بات کر رہے تھے سماعتوں کی آلودگی کے حوالے سے، کس طرح سے آپ ایکسپلین کر رہی تھی کہ کلام انسان کو متاثر کرتا ہے، اچھا کلام بھی اور برا کلام بھی. اب جس کلام کی بات ہماری سوسائٹی کو سمجھ آتی ہے، ظاہری بات ہے جو زبان آپ کو سمجھ آتی ہے اس میں آپ اپنے جذبات کا اظہار ہوتے دیکھتے ہیں تو آپ کا دل خود بخود کھنچتا چلا جاتا ہے، اور الفاظ بھی اتنے اسٹرانگ استعمال کیے جاتے ہیں کہ اس سے انسان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ اس کو تو سننے میں کوئی حرج نہیں. لیکن آپ جیسے بات کر رہی تھی رب کے کلام کی، اب بہت بڑا ڈائلیما تو یہ ہے کہ رب کا کلام اس زبان میں سمجھ ہی نہیں آتا. لینگویج بیریئر، اس کی وجہ سے لگتا ہی نہیں ہے کہ اس میں ہمارا تذکرہ ہے. اصل میں رشتہ کاٹ دیا نا رب کے کلام سے. اب یہ دیکھیں کہ اس کلام کی جو زبان ہے اس کو اجنبی بنا دیا. اور آپ یہ دیکھیں ایک اور تہذیب ہے جس تہذیب نے ہماری سوسائٹی کو برے طریقے سے متاثر کیا، اور پوری سوسائٹی کو، ان کے قلب کو، ان کی سماعتوں کو، ان کی معاشرت کو گندگی سے بھر دیا. اس لینگویج کے لیے کتنا راستہ آسان کیا گیا. تو اصلاً اس زبان کے ساتھ رشتہ دوبارہ نئے سرے سے جوڑنے کی ضرورت قائم کرنے کی ضرورت ہے. استاذہ ایک بات ہے کہ آپ عقل مند آدمی کے لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے کے حالات سے اور باخبر رہے. ایک تو ہے کہ جو لوگ میوزک کو بہت پسند کرتے ہیں، ایک جو ہے اب تو ہم اس دور میں بستے ہیں کہ جہاں ہم میوزک کو پسند نہیں بھی کرتے یا ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں، اس آلودگی سے بچنا بھی چاہتے ہیں، تو ہم بچ نہیں سکتے ہیں. کوئی وے آؤٹ سمجھ نہیں آتا. آپ نیوز دیکھ لیں، آپ نیوز دیکھنے کے لیے ٹی وی آن کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو ہے اس کی میوزک سے آپ افیکٹ نہ ہو، یا وہ میوزک آپ نہ سنیں، یا وہ آپ کے رومز میں نہ بچے. ایسا ممکن نہیں ہے. مطلب اور ٹی وی کی کیا بات ہے، آپ کا موبائل بجتا ہے، کسی کا موبائل بجے گا، کسی کا موبائل بج جاتا ہے، آپ ٹریول کر رہے ہو ہر طرف. یہ ایک ایسی آلودگی ہے کہ جس سے کوئی فرار کا راستہ سمجھ نہیں آتا. مطلب اس سے بھی اب ہم کسی ایسی سوسائٹی میں رہنے کا تصور کر سکتے ہیں کہ جہاں پر میوزک نہ ہو، یہاں پر یہ آلودگی نہ ہو. آپ اللہ کے گھر میں طواف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی اتنی ٹونز تو میوزک اس وقت بھی سن لیتے ہیں. اور استاذہ سم ٹائم یہ چیز اتنی زیادہ کامن ہو گئی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم اس برائی کو روکنا چاہیں نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، تو ہم کسی مسلمان کو بھی روکیں کہ یہ آپ بند کر دیں تو وہ ہمیں اتنی عجیب نظروں سے دیکھیں گے جیسے ہم نے کوئی غلطی کی ہے کہ اس چیز کو کیسے کم کیا جائے. ایک تو روکنے کی بات ہے، دوسرا میرے خیال میں ہم اپنے لیے بھی امیون ہو چکے ہیں. بہت ساری جگہوں پر ہم امیون ہیں، ہمیں اتنا برا نہیں لگتا اس برائی کے معاملے میں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو چیز رواج پا جائے، جس کو آپ سنتے رہتے ہیں، جس کو آپ روکتے نہیں، جس کو آپ بیئر کر جاتے ہیں، تو وہ چیز آپ کی لائف کا حصہ بن جاتی ہے. لیکن پھر ایسا لگتا ہے کہ آپ کو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. آپ کیا کریں؟ کانوں میں انگلیاں دے کے پھریں یا روئی ڈال کے پھریں؟ میوزک اور حجاب ایک دو ایسے معاملات ہیں جس پہ آپ سوسائٹی میں کمپرومائز کیے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں.
دیکھیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا تم طاقت رکھتے ہو، یعنی استطاعت کے مطابق ہی حساب کتاب ہوگا نا، جس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، آپ چاہتے نہیں ہو، آپ کو جبری طور پر جو ہے وہ سنوا دیا گیا، آپ نے بچنے کی کوشش بھی کی، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی استغفار کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ سماعتوں کو ناپاک کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں، کیا صرف میوزک، یا جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے غیبت، چغلی، اور اس طرح سے اب جس طرح سے روزے میں تو صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، آپ کی نظروں کا بھی روزہ ہے، آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہے۔ نظروں میں تو پھر انسان آنکھیں نیچی کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کانوں کو کس طرح سے، جی، تو اس میں یہ ہے کہ یعنی بات کرتے ہوئے بھی، اور ایسی بات چیت آپ اگر گروپ میں بیٹھے ہوئے ہو، یعنی اب کسی انسٹیٹیوشن میں آپ پڑھ رہے ہو، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو، تو ارد گرد والے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے میں کہاں چلا جاؤں۔ بات یہ ہے کہ یقیناً مشکل تو ہے، اور مشکل میں جب انسان اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو یہی تو تقویٰ ہے۔ جیسے تقویٰ کے بارے میں ہمارے اسلاف میں سے مثال دی کہ جب آپ کسی جھاڑیوں میں سے گزر کے جائیں اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلیں تو تاکہ آپ کے کپڑے پھٹنے سے بچیں اور الجھنے سے بچیں، تو یہ تقویٰ ہے۔ تو آپ نے بھی اپنے اس زندگی میں اپنے آپ کو سمیٹ کر ہی رکھنا ہے اور بچا کر چلنا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ایسی چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے جس نے اتنی زیادہ آلودگی پھیلائی ہے، جس نے نسلوں کے ایمان کو ہلا کے رکھ دیا ہے، باطل نظریات اور شبہات۔ اب چونکہ نیٹ پہ ہر چیز اوپن ہے اور کسی کے یعنی کسی بچے کے لیے، بڑے کے لیے رسائی ممکن ہے، تو اتنی زیادہ بچھاڑ ہے برے نظریات کی کہ آپ کو اللہ کی ذات کے بارے میں شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، آپ کے دلوں کے اندر رسول اللہ کے بارے میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے، آپ کے دین کے بارے میں ایسے شبہات ہیں کہ آپ اس سے نکل نہیں پاتے ہو۔ آپ آج کے بچے کو دیکھیں، اس کے لیے کرسچینٹی کو اون کرنا اور کرسچینٹی کے کسی کانسیپٹ کو قبول کرنا آسان ہے، اسلام قبول کرنا، اسلام کی بات اس کے لیے بہت مشکل بنا دی گئی۔ تو ایسے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی آلودگی، اور آپ دیکھیں کہ سوسائٹی میں کہیں کوئی پابندی ہے ہی نہیں، اور مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جیسے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ اذان ہماری سما خراشی کرتی ہے، تو اذان کے لیے لاؤڈ سپیکر پر پابندی لگی۔ ایٹ دا سیم ٹائم شادی بیاہ کا موقع ہو، آپ کسی مال میں چلے جائیں، مجھے یہ بتائیں میوزک پہ کہاں پہ پابندی ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ پاکستانی کمیونٹی جو کہ ایک اسلامی مملکت کہلاتی ہے، اب تو آپ اذان کے وقت پر بھی ان سے میوزک آف نہیں کروا سکتے۔ مستقل یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں آج ہی لبرٹی مارکیٹ میں گئی تو وہاں پر یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا آپ شاپ کے اندر جاتے ہو تو آپ کو میوزک اور لائٹ میوزک ہوتا ہے، اب تو ایسے گانے چل رہے ہوتے ہیں جو اتنے اونچے اور پوری کوریڈور میں، یعنی وہ کوئی باقاعدہ پلازا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن اتنے بڑے، اور پھر جہاں تک اس کی آواز پہنچے اس سے آگے اس سے اگلا گانا چل رہا ہے، اس سے آگے تھوڑا سا جاتے ہو اگلا گانا چل رہا ہے، اور وہ یعنی یہ والا ٹرینڈ میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا کہ اس طرح سے بھی اب اور بڑھتی جا رہی ہے مستقل یہ صورتحال۔ آسانی بھی بہت ہو گئی نا، آپ کے موبائلز پہ اویلیبلٹی بہت زیادہ ہو گئی، بہت آسان ہو گئی، اور یہ کہ سمجھانے والوں نے سمجھانا چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیں لوگ تو آپس میں، جو دیندار لوگ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لگ گئے، اختلافات اور مختلف معاملات، اور دیندار طبقے کے اوپر پابندیاں بھی، پریشرز بھی ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ برائی کے لیے کھلی چھوٹ ہے۔ تو سوسائٹی میں بھلائی کے لیے کام کرنے والے جب خوفزدہ ہو جائیں گے تو وہ روکنا چھوڑ دیں گے، جب وہ روکنا چھوڑیں گے تو نیچرلی حالات میں اور زیادہ خرابی آتی چلی جائے گی۔ صحیح، جزاک اللہ استاذہ۔ جب کسی بھی معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نظام قائم نہیں رہتا تو اس معاشرے میں اسی قسم کی برائیاں در آتی ہیں اور پھر شدت اختیار کرتی ہیں، پھر یہ برائیاں انسان کے ذہن کو بہت سی ایسی مسائل کا شکار کر دیتی ہیں کہ اس کے بعد اس کے لیے حق کی بات سمجھنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد استاد سے اس کا حل پوچھیں گے۔
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. استاذہ یہ بات تو ہم نے کافی ساری دیکھ لی کہ سماعتوں کی آلودگی کس کس طرح سے ہوتی ہے اور کس طرح سے انسانی بگاڑ اور معاشرتی بگاڑ اور اخلاقی بگاڑ کا شکار انسان ہوتا ہے. سماعتوں کی پاکیزگی کے لیے کیا کوشش کی جا سکتی ہے؟ کیا ایسے چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں جس کے ذریعے سے انسان پاکیزگی کی طرف سفر شروع کر سکتا ہے؟ فائزہ، جیسے کسی بیماری سے شفا کا راستہ صرف میڈیکیشن کا راستہ نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو کسی چیز سے پرہیز کرنا ہے، کسی چیز کو کہیں اختیار اپنی کرنا ہے. ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، کہیں آپ نے جو ہے وہ ایک مخصوص ٹائمنگز تک. اینڈ یو نیڈ کاؤنسلنگ ایز ویل. جی، کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضروری کوئی ہے، بھی بیماری وداؤٹ کاؤنسلنگ نہیں جاتی. اور اس کے ساتھ پھر میڈیکیشن بھی اثر انداز ہوتی اور ہے. مائنڈ سیٹ. جی، تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام اس کے لیے جیسے مائنڈ سیٹنگ کرتا ہے، اس کے لیے علم کی بہت زیادہ ضرورت ہے. علم کے بغیر یہ بیماری دور ہو ہی نہیں سکتی، معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی. یعنی اس علم برائی ضروری. کو برا جاننے کا علم بھی تو ہونا چاہیے نا. اور اسی طرح سے جیسے آپ یعنی اس کا علم حاصل کرو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نا اس کے ایک ایک اینگل کو دیکھیں. جیسے فرض کریں آپ کی سماعتوں کی آلودگی میں جیسے غیبت ہے، تو آپ ایسا کرو گے کہ غیبت نہیں سنو گے، جہاں غیبت ہوگی وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ گے، ذکر خیر کر لو گے. چلیے ایک وے تو سمجھ آتا ہے. آپ کے سامنے آپ کے ساتھ کوئی ایسا یعنی کہیں میوزک ہے، لاؤڈ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، آپ اسے اپنے تئیں کوشش کر لو اپنے گے تئیں کہ اس کو کوشش بند کرو کروانے گے. میں چلو کامیاب ہو جائے. ٹیمپریریلی جیسے انسان مرہم پٹی کرتا ہے کسی زخم پہ، چلو عارضی طور پر آپ کسی سے کہتے ہو کہ یہ ایسا نہ کرو، لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے سوسائٹی میں بالکل کہ جس کی وجہ سے سماعتیں آلودہ ہونے سے بچ سکیں. اس کے لیے بہرحال زیادہ بڑے پیمانے پہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے، اور یعنی سمجھانے کی، مائنڈ سیٹنگ کی. اس کے بارے میں علم کو پھیلانے کی بھی، اس کی شدت اور اس کی برائی کے بارے میں بتانے کی بھی، اللہ تعالیٰ کی وعیدوں کے بارے میں بتانے کی بھی، اور دوسری طرف اس کے بارے میں جیسے ہم باقی ساری چیزوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ایک موومنٹ سوسائٹی میں جیسے پاکستان میں کینسر پھیلنا شروع ہوا تو کتنی آرگنائزیشنز ایسی سامنے آئیں کہ جنہوں نے کینسر کے حوالے سے اور خواتین میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے بہت زیادہ اویئرنیس کریٹ کی. اب بچوں کے اندر ایکچولی اب بھی اسی طرح سے کیمپیننگ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ نے جو بریک سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ جس کو سمجھ ہے وہ کیمپیننگ کرے گا نا. اب وہ جو سمجھ والے لوگ ہیں ان کے جھگڑے ہی فرق ہو گئے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسے افراد ہی کیمپین کر سکتے ہیں کہ جو صرف علم رکھتے ہیں. کیمپیننگ میں تو کوئی بھی ساتھ دے سکتا ہے الحمدللہ. پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو جیسے یعنی آپ جیسے میوزک ہے یا جیسے غیبت ہے، جو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے آرگنائزیشنز کو کام کرنا چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ خاص طور پر الگ الگ ان کے اوپر آرگنائزیشنز ہونی چاہیے. آپ کے پاس اب بہت ذرائع ہیں. کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یا صباحا کہا تھا، آج ہمارا نیٹ کیا ہے، ہمارا سوشل میڈیا کیا ہے؟ کیا وہ پہاڑی نہیں ہے جس کے اوپر چڑھ کر کوئی صدا دے تو پوری دنیا تک پہنچتی ہے اور پوری دنیا تک اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، پازیٹیولی اس کے بارے میں سوچنے کی اور اس کی کیمپیننگ کرنے کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سماعتوں کی پاکیزگی کے لیے پاکیزہ کلام کو رواج دینے کی. اصل بات یہ پاکیزہ کلام کے ساتھ Alternate لوگوں solution. کے تعلق کو جوڑنے کی، اللہ کے کلام کے ساتھ، رسول اللہ کے کلام کے ساتھ، اور آلٹرنیٹ آپشنز دینے کی بہت ضرورت ہے. کہ اگر میوزک نہیں ہے تو وہ کیا چیز ہے جو لوگوں کو حل دیں. زیادہ جو حل سولوشنز نہیں ہوتے تو پرابلمز میں اعتراض بات کرنا زیادہ جذبات کو بھڑکا دیتا ہے. جی، اور پرابلمز بھی آپ ڈسکس کرتے رہیں تو پرابلمز جو ہیں وہ بڑھتے ہی ہیں، پریشانی بھی بڑھتی ہے اور اعتماد ختم ہوتا ہے سوسائٹی کا. اس لیے اللہ کے کلام کے بارے میں، اس کی محبت دلانے کے بارے میں، اور اس کو کامن کرنے کے بارے، اور اس کو خوبصورت آواز پہ پڑھنے اور اس کو پھیلانے کے بارے میں زیادہ کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. کوشش کرنی چاہیے. سزا سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب ہم دین کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو ایمانی جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم میوزک بالکل لائک نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی ہم ہٹتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وہ اس چیز کو لائٹ وے میں لائک کرنے لگ جاتے ہیں. یہ تو اثرات مرتب ہوتے ہی ہیں. یہ تو ہوتا ہی ہے کہ آپ جب یعنی کہ میں بھی تو گرد آلود فضاؤں میں رہتا ہوں، میرا بھی تو دامن میلا ہو سکتا. جی استاد، ایسا کیا کیا جائے کہ وہ سلسلہ مستقل جاری رہے، ہم اس پہ ڈٹے رہیں؟ کنیکٹیوٹی، جڑ گئے رہیں، اور یہ کہ یا نیکی کو رواج دینے کے لیے کوششیں کریں، اور اگر آپ کو رواج دینا نہیں آتا تو پھر رواج دینا سیکھیں.
جی صحیح. سیکھنا چاہیے, یا علم سیکھیں یا سکھائیں. یہ سکھائیں. جی. مجھے ایک اسی حوالے سے واقعہ یاد آ گیا. ایک اسٹوڈنٹ جو سمر کورس کرتے ہیں نور میں, ہر سال وہ ضرور آتی تھی, تو میں نے ایک بار ان سے پوچھا آپ ہر سال کرتے ہو, اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میرے زندگی پر ایسے اثرات مرتب ہونا شروع ہوئے ہیں. شروع میں میوزک کی بہت زیادہ وہ تھی, رسیا تھی اور نہیں چھوڑ سکتی تھی, اور ٹریولنگ میں بیٹھے ہوئے مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. کہتی ہیں جب میں نے پہلے سال سمر کورس کیا تو مجھے گھن آنا شروع ہوئی کہ یہ میں غلط کام کر رہی ہوں, لیکن پھر بھی میرا دل لگتا تھا. میں کہتی تھی اگر کوئی اور باتیں چلیں, ان کو گناہ ہو رہا ہے نا. لیکن پھر جب میں نے دوبارہ کیا تو مجھے تھا کہ نہیں, میں بہت غلط ہو رہا ہے, کسی طرح سے یہ ختم ہو جائے. اور کہتی ہے جب میں نے اگلے سال کیا تو میں وہاں پر کھڑی ہو جاتی تھی اور میں ان کو سمجھاتی تھی کہ دیکھیں یہ اس کی وجہ سے سب لوگوں کے کانوں میں یعنی پگھلا ہوا سیسا وہ کیا جائے گا, ڈالا جائے گا. تو کہتی ہے اب مجھے اتنی چڑ ہو گئی ہے کہ میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اگر کہیں میں میوزک سن لوں تو آہستہ آہستہ یہ سفر جو ہے یعنی برائی کے بارے میں اتنی شدت, آپ شدت سے محسوس کریں اس کو تاکہ آپ اس سے دائمی طور پر چھٹکارا حاصل. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میوزک کے بارے میں تو سارے لوگ پھر بھی ان کے اندر یعنی کچھ احساس اجاگر ہو جاتا ہے, لیکن بچوں کے کارٹونز, اور کارٹونز میں جو وائسز ہیں, ساؤنڈز ہیں, اور وہ ساؤنڈز جس طرح سے خاص قسم کی مزاج ڈیولپ کر رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے جو خاص قسم کی تاثرات ابھر رہے ہیں بچوں کے اندر, بچے جس طرح سے اگریسو ہو رہے ہیں. بڑے سادے میوزک کی بات کی جو آپ نے توجہ دلائی, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کو کہتے ہیں کہ سٹینک وائسز ہیں یہ, کہ آپ کچھ خاص آوازوں کو الٹ کے اس طرح سے سناتے ہیں کہ اس کے ذہن پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور بچوں کے ہر کارٹون میں یہ وائسز موجود ہیں کہ جس میں کچھ چیزوں کو اس طرح سے ردھم میں لایا جاتا ہے کہ جو آپ کے برین کو جا کے بہت برے طریقے سے بیک ٹریکنگ سے نا, اس میں جیسے اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا, ایسے ہی سیٹن سیٹن سیٹن, یعنی اس کا تذکرہ, اس کا ذکر جو ہے وہ سنائی دیتا ہے. اور نیگیٹو انرجیز پروڈیوس کی جاتی ہیں وائسز کے ذریعے بہت زیادہ, جو آپ کے مائنڈ کو بہت زیادہ جا کے بیڈلی امپیکٹ کرتی ہیں. لیکن حل کیا ہے؟ سولوشنز پہ ہم جیسے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ آلٹرنیٹ تو دینا پڑے گا. اب آلٹرنیٹ بچوں کے لیے بھی دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں آج ہمارے بچے پڑھ بھی رہے ہیں, آج ہماری نسلوں میں ایسے افراد ہیں جو اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. لوگوں کو آپس میں ایسے فورمز بنانے چاہیے جن فورمز کے تھرو بچوں کے لیے بھی کام ہو, بڑوں کے لیے, اور آلٹرنیٹ آپشنز پہ کام کریں. میں نہیں سمجھتی کہ صرف لیکچرز کے حوالے سے کام کر لینے سے کوئی میڈیا کیمپین چلتی ہے اسلام کے بارے میں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر وہ طریقہ کار جو انسانی ذہن کو متاثر کرتا ہے, ہر وہ طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے سافٹ ویئر اینڈ پہ جا کے اس کے اوپر ورک کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. ایسی لائف دکھانا اور ایسی چیزیں دکھانا جس کی وجہ سے لوگوں کے دل میں سافٹ ویئر امیج آئے اسلام کا, اور لوگ محسوس کریں کہ ہاں یہ بھی کوئی چیز ہے جس کے اوپر تھنک اوور کیا جا سکتا ہے اور جس کو اڈاپٹ کرنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. مطلب سودنگ ایفیکٹس کی ضرورت تو ہے, جیسے آپ نے شروع بھی کہا کہ انسان کو نغمگیت اچھی لگتی ہے, سافٹنس اچھی لگتی ہے. اور سودنگ ایفیکٹس ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی انسٹرومنٹل ہوں تو وہی اچھے لگتے ہیں. سودنگ ایفیکٹس کے لیے آلٹرنیٹ آپشنز بہت ہیں, بہت ساری موجود ہیں. بالکل صحیح. جزاک اللہ استاذہ, میں آپ کے بہت شکر گزار ہوں. آپ نے وقت نکالا, سمجھانے کی پوری طرح سے کوشش کی. مہمانوں کی بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. لیکن ایکچولی یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے لیے سوسائٹی میں سولوشنز پہ کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. صرف بات چیت سے کوئی اس کا حل نکلے گا. اگر ہم احساس اجاگر ہوگا, اور ہم دراصل بیٹھے بھی اسی لیے ہیں کہ احساس اجاگر ہو, لوگوں کے اندر ایک کویسچن مارک لگیں اور وہ یہ محسوس کر سکیں کہ یہ صرف ایک شخص کے کانوں تک پہنچنے والی بات نہیں ہے, یہ پورے معاشرے کی آلودگی ہے. یہ پاک زندگی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے, اور پاک معاشرے کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے. یہ بات سچ ہے کہ ہم آپ کو کوئی سلوشن دینے میں تو کامیاب نہیں ہوئے, لیکن بہرحال اس تکلیف کے احساس کو اجاگر کرنے کی کوشش ضرور ہے. اس میں ہمیں بحیثیت قوم ایک سوسائٹی کے طور پر اکٹھے مل کر کام کرنا ہوگا, کیونکہ کچھ برائیاں معاشروں میں اس طرح سے در آتی ہیں, پہلے تو وہ برائیاں نہیں لگتی اور پھر وہ اس سٹیج پر چلی جاتی ہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز تیار نہیں کی جاتی, کوئی ایسا آلٹرنیٹ تیار نہیں کیا جا سکتا کہ جب آپ کسی سے ایک برائی چھڑوانا چاہتے ہیں تو اس کے مقابلے میں کوئی اس کو آلٹرنیٹ سلوشن دے سکے. مل کے کوشش کریں گے. آپ بھی اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ اس کوشش میں کیسے معاون ثابت ہو سکتے ہیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کسی اور
بات کے ساتھ آئیں گے، کسی اور ٹاپک کے ساتھ آئیں گے اور اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.